بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے تمام تر انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث کیا تاکہ تمام تر انسانیت کو ہدایت دی جا سکے۔ انہی انبیاء کرام اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور الہامی کتابوں کو نازل کیا، اور ان تمام تر انبیاء کرام کی 1,24,000 کے قریب تعداد ہے، جن میں تقریباً 315 رسول ہیں، اور انہی تمام تر پیغمبروں میں ایک جلیل القدر رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے متعلق ذکر ہے کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، اور اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام تر مذہبی اور تاریخی واقعات کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ بعض مورخین نے آپ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار، بعض نے عبد الاعلیٰ اور بعض نے عبد الملک لکھا۔ روایت کے ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانے کے باعث آپ کو عبد الشکور کہا جاتا تھا، لیکن خوف الہی میں بکثرت گریہ اور نوحہ و بقا کے باعث نوح علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کو سریانی زبان میں یشکر کہا جاتا تھا۔ بائبل کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1056 سال بعد پیدا ہوئے، اور اپنے دادا حضرت ادریس علیہ السلام کے 50 برس کی عمر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ابو البشر ثانی، آدم الثانی اول المرسل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب شیخ الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لامک بن متوسل اور والدہ کا نام کینوش بنت بلقیل بن انوح تھا۔ بعض روایات میں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام سخا بنت انوش بھی ہے، اور آپ کی زوجہ کا نام امورہ بنت برخیل تھا۔ بائبل کے مطابق آپ 500 برس کے تھے کہ آپ کے ہاں سام یعنی کہ سام، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ جملہ تواریخ عالم اس بات سے متفق ہے کہ آپ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے یہ 3 اولادیں یافت، سام اور حام طوفان نوح کے بعد دنیا کی تمام قوموں کے مورث سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 8واں واسطہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے شجرہ نسب اس طرح ملتا ہے: نوح بن مالک بن متوسل بن انوح بن یارد بن محلل ایل بن کنانہ بن انوش بن شیس بن حضرت آدم علیہ السلام۔ بعض مورخین نے حضرت آدم اور حضرت نوح تک کے زمانے کی مدت 2242 سال اور بعض نے 2572 سال بتائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال اور حضرت نوح حضرت آدم سے 1642 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ عرصہ 2572 سال ہی بنتا ہے۔ بعض نے یہ زمانہ 3800 سے 2850 قبل از مسیح اور بعض نے 3832 قبل از مسیح تا 2882 قبل از مسیح بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 28 سورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کے ان بت پرستوں کے لیے پیغمبر مبعوث فرمایا، جنہوں نے بڑے بڑے بت تراش کر حضرت ادریس کے 5 بیٹوں کے بت بنا رکھے تھے، اور ان بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ ان کے بڑے بتوں کا نام ودو، سوا، یاغوس، یاؤق اور نصر تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب سلسلہ تبلیغ شروع کیا تو قوم نے یہ کہتے ہوئے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے معبودوں کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ ان کی اس بات کو تسلیم نہ کیا تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تمام تر جو 28 صورتیں بیان کی گئی، ان میں ارشاد ربانی ہمیں ملتا ہے: ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب
اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو، یعنی کہ عذاب الہی۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 600 سال تک سمجھاتے رہے، اعلانیہ اور پوشیدہ توحید کرتے رہے اور تبلیغ توحید کے ساتھ ساتھ عذاب الہی سے بھی ڈراتے، لیکن صرف کمزور لوگ ہی ان پر ایمان لائے اور باقی قوم آپ کی جان کی دشمن اور خون کی پیاسی ہوگی۔ ضلالت و گمراہی کے باعث یہ لوگ مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ نوح کی باتوں پر یقین کر کے کہیں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دینا، اور یہ کہ نوح کی تبلیغ سراسر گمراہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جیسے سلسلہ رشد و ہدایت آگے بڑھاتے گئے، ان کی قوم ظلم و ستم میں اتنا اضافہ کرتی گئی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے گردن میں پھندا ڈال کر آپ کو پتھروں پر اس زور سے گھسیٹا کہ آپ کی سانس رک گئی اور آپ کو 3 روز بعد ہوش آیا۔ یہ ایک عام بات ہو گئی تھی کہ آپ واز فرماتے تو لوگ انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ ان کی بیوی ان ظالموں کی باقاعدہ مدد کرتی اور پکار پکار کر کہتی کہ یہ شخص دیوانہ ہے اور اس کی تمام باتیں پاگل پن کا نتیجہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ یہ قوم اب سنگ دلی کی آخری حد پار کر چکی تھی۔ 550 سال کی تعلیمات کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے، لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح مرکوز ہے۔ نوح نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو میری مدد کر۔ نوح نے کہا، اے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا، بس تو میرے اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دے۔ اگر ان کو چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے، ان سب کو اور تمام ایمان والوں کو، مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ آپ کو رجیدہ دے کر حکم خداوندی ہوتا ہے۔ اے نوح، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ آپ اس قوم کے اعمال پر ہرگز رنجیدہ نہ ہوں۔ قوم سے کہا کہ میں صدیوں سے تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میری بات کو نہیں مان رہے ہو۔ یاد رکھو، ان قریب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جواباً کہتے، اگر تو اپنے خدا کا عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ بائبل میں مرکوز ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے میں ملال ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ مکہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین سے مٹا ڈالوں گا۔ اور خدا نے نوح سے کہا، تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا، اور تو لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ قرآن پاک میں یہ حکم اس طرح مرکوز ہے، ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مزاح کرتے۔ وہ کہتے، اگر تم ہم سے مزاح کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، اور تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی اس کا طول 440 گز اور عرض 360 گز تھا۔ مورخین کی اکثریت نے اس کشتی کا طول 1000 گز اور عرض 400 گز لکھا ہے۔ کشتی کے نچلے حصے میں جانوروں، چوپایوں اور درندوں کو باندھنے کا حکم تھا، اور اسی طرح سب سے اوپرلے حصے میں حضرت نوح اور ان کے ساتھی تھے۔ کشتی کے بنانے کے سلسلے میں بائبل میں اس طرح مرکوز ہے، پھر لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کر اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر کے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا،
نچلا دوسرا اور تیسرا، اور جانوروں میں ہر قسم میں دو دو اپنی کشتی میں لینا، وہ نر اور مادہ ہوں، اور ہر پرندے کی قسم میں سے اور چرندوں کی قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے دو دو تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ زندہ بچیں، اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیزیں لے کر اپنے پاس جمع کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تمام انتظامات کر چکے تو کفر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے حضرت آدم کی وفات سے 2242 سال بعد ایک عالم گیر طوفان آیا اور ایک تنور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض روایات کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ 3200 قبل المسیح پرانا ہے۔ بائبل کے مطابق نوح کی عمر کا 600 سال پورا تھا کہ دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر پھٹ نکلے، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، 40 دن 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی، پانی زمین پر بہت زیادہ چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر رینگنے والے جاندار اور سب آدمی جن کے نتنوں میں زندگی کا سانس تھا مر گئے، فقط ایک نوح بچایا جو وہ اس کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ اسی طرح اس طوفان کا ذکر بھی تمام تر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کی بیوی بھی جو کہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کی ماں دونوں نافرمان قوم کے ساتھ طوفان کی بڑھتی ہوئی شدت کی نظر ہو گئے، جبکہ کشتی میں سوار حضرت نوح کے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو راہ ہدایت پا چکے تھے بچا لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی باقی رہنے دیا۔ بیٹے کو ڈوبتے ہوئے حضرت نوح نے رب کریم سے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، میرا بیٹا میری آل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی اس دعا پر فرمایا، اے نوح، آل وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اے نوح، جس شے کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے ذکر نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اب کوئی نادانی نہ کر بیٹھنا۔ اللہ پاک کے اس ارشاد پر حضرت نوح نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور اگر تو میری حفاظت نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ دوستو، اسی سے یہ کہ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو والد پیغمبر ہو کر بھی نہیں بچا سکتا، اور آج ہم نے دوسروں سے نہ جانے ایسے کون سے فرسودہ عقائد کو اپنایا ہے جن کے متعلق ہم یہ تمام تر دعوے کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے اور یا آج ہماری مدد کریں گے، جبکہ ان کا کوئی بھی قرآن و حدیث سے تعلق ہی نہیں ہے۔ مسلسل 40 دن اور 40 رات بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زمین اپنا آپ پانی جذب کر لے، اور اے آسمان تھم جا، کشتی کو جودی پر جا ٹھہرایا۔ بائبل کے مطابق اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کر دیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارتاد کے پہاڑوں میں ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں۔ بائبل میں اس مقام کا جہاں پر کشتی ٹھہری ارارات لکھا گیا۔ جودی کو کوہ ارارات کی اس چوٹی کا نام ہے جو جبل دامن کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر کردستان تک جاتا ہے۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے جس مقام پر قیام کیا، لوگ اس کو کریا اور آج بھی سوق تماسین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹوں حام، سام اور ریافس میں علاقے تقسیم کر دیے، جن سے آگے ان کی نسل چلی اور پوری دنیا میں پھیلی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال کی عمر میں 2882 قبل از مسیح میں وفات پائی اور بیت المقدس میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے میں نکل آیا ہوں۔ بعض مورخین اور تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ کی عمر 1050 سال اور بعض نے 1400 سال بیان کی۔ بائبل میں مذکور ہے کہ نوح طوفان کے بعد 350 برس جیتا رہا، اور نوح کی ساری عمر 950 برس کی تھی تب وہ اس دنیا سے گئے، لیکن قرآن پاک نے ان کی عمر کے بارے میں حتمی فیصلہ دے دیا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 برس رہے، پھر ان کو طوفان نوح کے بعد عذاب نے پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مختلف خطوں میں پھیلی اور دنیا کی ایک نئی امنگ کے ساتھ آگے بڑھی۔
یہیں سے مسیح کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال پہلے عرب لوگ بابل، اسیران، مصر اور کنعان میں پھیلے۔ سامیہ میں ایک مقدر قبیلہ عاد تھا۔ یہ قبیلہ آہستہ آہستہ قوم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ عاد بن آرم بن سام کی اولاد سے تھا۔ ان کا زمانہ عروج و حکومت تقریباً 2500 سال قبل المسیح سے 2400 سال قبل المسیح ہے۔ اس قوم کا مسکن سرزمین آفاق میں تھا۔ یہ نہایت زور آور قوم تھی۔ یہ قوم جنوب مشرق عرب میں سواحل خلیج فارس سے حدود عراق اور جروم میں حضر موت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کا خلیفہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ قوم نہ صرف ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی بلکہ یوم آخرت سے بھی منکر ہو گئی، جن کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔